پیدا فرمایا ہے. روئے زمین پر ہم سے پہلے جنات رہتے تھے اور ان سے پہلے فرشتے رہتے تھے. یعنی جب یہ کائنات عرضی بنائی گئی تو فرشتوں سے بسائی گئی، پھر اللہ نے انہیں ہٹا کر جنات کو بسایا اور جنات کو ہٹا کر انسانوں کو بسایا. اور انسانوں کو بسانا اصل مقصد ہے. اسی وجہ سے اس مقصد کی تکمیل کے بعد اس کائنات کو اللہ رب العزت خود ہی ختم فرما دیں. جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں کچھ ہماری فطری ضرورتیں ہیں اور کچھ ہم سے مذہبی مطالبے و تقاضے ہیں. جو ہماری فطری ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں رکھ کر اس کو برتنے، استعمال کرنے اور فائدہ اٹھانے کے طریقے سکھا دیے. یہ کام بھی اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے ہی سکھایا ہے، اس لیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان انبیاء واسطہ ہے، ایک راستہ ہے اللہ کے علم کا ہم تک پہنچنے کا، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ سے ہمیں کچھ لینے کا ایک راستہ ہے. اس لیے جیسے ہم سے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق مانگا ہے اور جس ذریعے سے مانگا ہے ہمیں ہمارا حق بھی اسی ذریعے سے عطا فرمایا. زمین میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا جو ہماری ضرورتوں سے متعلق ہے. ایک انسان کو اس دنیا میں اطمینان اور آسائش کے ساتھ جینے، سکون اور امن کے ساتھ رہنے کے لیے جتنے مادی وسائل کی ضرورت ہو سکتی ہے اور جس زمانے میں جتنی بڑھ سکتی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں رکھ دیا ہے، اور اس کے استعمال کے طریقے نبیوں کے ذریعے ہمیں سکھا دیے. بالکل ابتدائی سبق جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری کا سبق، تو جتنی پرائمری کی تعلیم تھی ضروریات زندگی سے متعلق، ایک انسانی سماج کی بنیادی سہولتوں سے متعلق جتنی پرائمری درجے کی تعلیم کی ضرورت تھی یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے بندوں تک پہنچا دی، اور اس کے بعد اس میں ترقی، تو اس کی صلاحیت اور استعداد خود بندوں میں رکھ دی. ابتدائی زمانے میں جو بندے تھے ان کو جتنی ضرورت تھی اتنے کی صلاحیت دی. قرون وسطیٰ میں انسانوں کو جتنی ضرورت تھی اتنی دنیا سے اپنی ضرورتیں نکالنے کی صلاحیت اللہ نے بخشی. اس زمانے میں انسانیت کو بود و باش کے واسطے اور امن کی زندگی کے واسطے اور زندگی کو راحت اور آسائش حاصل کرنے کے واسطے جتنی ضرورتیں ہیں اس زمانے کے انسانوں کی عقلوں میں اللہ نے رکھ دیا اور انہیں اس کا طریقہ فطرتاً سکھا دیا. وہ نیچرلی واقف ہیں کہ کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے. عقل دی اللہ نے، اس عقل کا استعمال کریں گے اور اس عقل کا استعمال کر کے کام کریں گے. لیکن اس کی تدریجی رہنمائی یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ترقی ہو رہی ہے مادیات میں اور دنیا کی زندگی کی ضرورتوں کے اندر، ہر زمانے کے لوگوں کی ہمت کے حساب سے اور ہر زمانے کے لوگوں کی ضرورت کے حساب سے جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اور صنعت و حرفت کی ترقی ہے، یہ ترقی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں اپنے بندوں سے کروا رہے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ایک اشارہ دے دیا تھا. جب قرآن اتر رہا تھا تو سفر کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں گھوڑے سے، اونٹ سے، گدھے سے، خچر سے، بہت آسانی سے. غریب لوگ گدھوں پر سواری کر کے کام نکال لیتے تھے، متوسط لوگوں کو اونٹ خچر کام آ جاتے تھے، مالداروں کے پاس گھوڑے تھے، وہ انہی کی مرسیڈیز تھی اور انہی کی بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں تھیں.
تو وہاں اللہ نے فرمایا اس کو احسان بتاتے ہوئے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، یہ گھوڑے، یہ گدھے اور یہ خچر، یہ اس لیے اللہ نے پیدا کیے کہ تم اس پر سواریاں کرو، ضروریات زندگی پوری کرو، تجارت کرو، اور انہیں پرورش کر کے پال کے اپنے گھر میں جمع سجا کے زینت و خوبصورتی حاصل، کیونکہ ایک شوق بھی ہوتا ہے سواری کا اور ایک ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب اس سے تم کر سکتے ہو، یہ ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، پیدا کی۔ لیکن آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آنے والے زمانوں میں یہ نہیں ہوں گی لوگوں کی سواریاں، اور آنے والے زمانے میں لوگوں کی ضرورتیں اور ان کی اپنی حیثیت عرفی اور اسٹیٹس وغیرہ اس سے نہیں جانا جائے گا، آنے والے زمانے کی دوسری سواریاں ہوں گی۔ تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جنہیں تم اب نہیں جانتے اللہ انہیں بھی پیدا کرتا رہے گا، آگے پیدا کرتا رہے گا۔ تو وہ ہوتی رہیں، بڑھتی رہیں۔ ہمارا دور ہے، ہمارے دور میں ہوائی سواریاں ہیں، بری سواریاں ہیں، بحری سواریاں ہیں، اور جو جو چیزیں ضرورت کی زندگیاں ہیں اللہ نے ہماری ضرورت کے حساب سے، ہماری قوا اور ہمتوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اور آج بھی قرآن کی آیت موجود ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے آگے کے زمانے کے لوگوں کی کیا ضرورتیں ہوں گی، اور جو ہوں گی اسے بھی اللہ پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ جب وہ رب ہے تو مربوب کے لیے یعنی زیر تربیت لوگوں کے لیے تربیت کا انتظام کرنا، ضروریات کا تکفل کرنا اس رب کی ذمہ داری ہے۔ وہ رب اپنا کام آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کر چکا ہے بہت عمدہ طریقے پر، اور وہی رب آج کر رہا ہے اور وہی رب آگے بھی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا رہے گا، چاہے کوئی کرے نہ کرے، اللہ اپنی مخلوق سے کرا کر رہے گا۔ یہ ایک بات قرآن میں فرمائی گئی۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس زمین میں تمہاری حسن عیش کی ضروریات رکھ دی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، عیشت یعنی زندگی کی ضرورتیں، زندگی کی سہولتیں، زندگی کی راحتیں ہم نے زمین میں رکھ دی ہیں۔ قلیل ما تشکرون، مگر بہت تھوڑے بندے ہیں جو ہماری اتنی بڑے احسان کا شکر گزار ہوتے ہیں اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نعمتوں کا شکریہ دو طرح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے دی ہیں ان نعمتوں کو ہم اپنے لیے قابل استعمال بنائیں اور خود استعمال کریں، خدا کے دوسرے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں، یہ ایک شکر ہے۔ دوسرا شکر یہ ہے کہ اس کی بندگی میں کوتاہی نہ کریں، 5 مرتبہ زمین نیاز جھکائیں اور اس کے سامنے بندگی اور عجز اور اس کے احسان مند ہونے کا اظہار کریں، اور رمضان آ جائے تو مہینہ بھر روزے رکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں، مال جمع ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کر کے اس کا شکریہ ادا کریں، اور جمع ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے کر بیت اللہ کی زیارت کر کے اور کچھ مقامات پر حاضری دے کر کے اور بڑا شکریہ اس کا ادا کریں، اور آپس میں سماج میں کوئی کسی کے لیے تکلیف دہ نہ بنے اور کوئی کسی کی اذیت کا سبب نہ بنے، یہ کر کے اس کا شکریہ ادا کریں۔ بس شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، عمل سے، علم سے، اخلاق سے، ہر اعتبار سے اللہ کے شکر گزار، زبان سے بھی الحمدللہ کہیں۔ باراللہ اگر آپ نہ دیتے تو کیا ملتا ہم کو، سب آپ کا دیا، سب آپ کی عطا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو صرف زبان سے نہیں، زبان سے بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے بدن کو اور جتنی نعمتیں خارج میں دی گئی ہیں ان سب نعمتوں کو اللہ کی بندگی کا وسیلہ بنا دیں، اللہ کے شکر کا ذریعہ بنا دیں، اس سے اللہ کو خوش کر دیں۔ صحیح استعمال کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا، غلط استعمال کریں گے اللہ ناخوش ہوگا۔
آپ نے بچے کو ایک موٹر سائیکل دلائی یا کار دلائی، اب اگر وہ اس کو لے کے جا کے پڑھ رہا ہے اور اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں لا رہا ہے، یا دکان جا رہا ہے، اچھی تجارت کر کے کما کے بتا رہا ہے وغیرہ، جس غرض سے آپ نے دیے، تو آپ خوش ہو گئے. آپ کہیں گے میرے بچے نے میرے مدد کرنے کی اور میرے انعام دینے کا صحیح حق ادا کیا. لوگوں کے سامنے فخر سے ذکر کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے. بچے سے بھی کہیں گے کہ بیٹا میں تجھ سے بہت خوش ہوں کہ تو نے میری نعمت کا صحیح فائدہ اٹھایا. اور اگر بچہ یہ موٹر سائیکل لے جا کر روز ایک جھگڑا لے کے آتا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ کرتا رہتا ہو، یا کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا رہتا ہو، یا انہی گاڑیوں پر پھر کر چوری کرتا ہو، پاکٹ مارتا ہو، غلط صحبتوں میں بیٹھتا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ میرے انعام کا میرے بچے نے صحیح شکر نہیں ادا کیا اور اس کو صحیح استعمال نہیں کیا. اب آپ کا دل دکھی ہو جائے گا، آپ کا جی چاہے گا کہ چھین لوں میں اس سے یہ نعمت، کیوں دوں میں اس کو یہ نعمت جو میری ذلت کا سبب بنتا ہے، جو میرے دکھ کا سبب بنتا ہے، اسے کیوں یہ نعمت دوں. میرے دوستو عزیزو، جس طرح ہمارا یہ دل ہے اور جس طرح ہم اس کو اچھا اور اس کو برا سمجھتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے ہماری نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے ہمیں خوش کر دیں اور غلط استعمال کر کے ہمیں ناراض نہ کریں، اسی طرح ہمارا مالک، ہمارا آقا، ہمارا پروردگار ہمیں کروڑوں نعمتیں دیتا ہے، انگنت اور بے حساب نعمتیں دیتا ہے، پر وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری نعمت کو میرے خوش کرنے کے لیے استعمال کریں. میرے بندے میری ان نعمتوں کا میری رضا کے واسطے استعمال کریں، میری بغاوت کرنے اور میرے نافرمانی کرنے یا میرے نافرمانوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے، جیسے باپ اولاد سے چاہتا ہے، جیسے بڑا چھوٹوں سے چاہتا ہے، ایسے ہمارا سب سے بڑا اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے اللہ رب العزت. تو شکر کی حقیقت ہے، لیکن اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو الحمدللہ کتنے لوگ نہیں کہتے، یہاں تک کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ تو بعض کافروں کی بھی زبان پہ اور مسلمانوں میں حرام خوروں کی زبان پر بھی ہے، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں میرا شکر کرنے والے، بہت تھوڑے ہیں. کیوں کہہ رہا ہے قرآن بہت تھوڑے ہیں؟ اس لیے کہ شکر صرف یہ زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے، شکر مالک کی نعمتوں کو اس کی مرضی میں استعمال کرنا. حقیقی شکر یہ ہے، اس کو میں آنکھ اللہ نے دی ایسے استعمال کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، زبان اللہ نے دی ایسے استعمال کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، کان اللہ نے دیے ایسے استعمال کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، ہاتھ پیر جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا استعمال، دل کا دماغ کا استعمال. پھر اپنے باہر میں آؤ، اللہ نے لباس دیا، اللہ نے روزی دی، اللہ نے مکان دیا، اللہ نے سواری دی، اللہ نے بیوی دی، اللہ نے بچے دیے، اللہ نے صحیح ماں باپ کا سایہ دیا، اللہ رب العزت نے بھائی بہنوں کی طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے فیملی اور برادری کی قوت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار دیا، تجارت، زراعت، جو بھی راستہ دیا ہو اللہ نے دیا. تو اب گنتے چلے جاؤ، کیا کہاں تک گنیں گے ہم، کہاں تک شمار کریں. ہمارا ایک ایک رون کا ایک نعمت ہے، ہمارے بدن کا ایک ایک روحاں ایک ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ. ہر ایک کا کوئی فائدہ ہے ہمارے جسم میں، اس کے ہونے کا فائدہ ہے اور اس کا نہ ہونا نقصان بھی. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز نعمت ہے، زمین کا ہر ذرہ نعمت ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ مٹی پر مٹی اٹھائیں اور کہیں کہ ایک چٹکی کم ہو جائے تو کیا ہوگا ہمارا نقصان، لیکن اگر آپ حقیقت کے اندر گہرائی میں جا کر دیکھو تو ہمارا نقصان. آپ سمندر سے ایک چلو پانی اٹھائے اور کہیں کہ اگر اتنا ختم ہو جائے نہ ہو دنیا میں تو کیا نقصان ہے انسانیت کا، لیکن انجام کار دیکھو تو وہ ایک چلو میں جتنے قطرے ہیں ان کا نہ ہونا بھی ہمارے لیے نقصان ہے. ہر چیز جو اللہ نے رکھی ہے ہمارے فائدے کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور جو چیزیں نقصان دہ نظر آ رہی ہیں ان کا ہونا بھی انجام کے اعتبار سے ہمارے لیے نفع کا ہے. آدمی سوچے کہ سانپ کے رہنے سے کیا فائدہ، جس کو ڈستا ہے مر جاتا ہے، شیر کے ہونے کے کیا فائدہ، چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، تو بے فائدہ ہی سمجھے گا عام انسان. لیکن کائنات کے ماہرین سے پوچھو، انسانوں ہی سے، وہ بتا دیں گے کہ کائنات میں ان مخلوقات کا ہونا اس دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو سسٹم فیل ہو جائے.
دنیا میں ماہرین بتا دیں گے، اور قرآن حدیث تو سب بتاتے ہیں، قرآن حدیث نے تو کھول کھول کے بتا ہی دیا ہے۔ تو میرے عزیزو دوستوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کو کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر میں نے تم لوگوں کو بسایا ہے اور تمہاری زندگی کی ضرورتیں اس کے اندر رکھ دی ہیں، لیکن میں نکال نکال کے میرے فرشتوں سے تمہارے منہ میں لا کے نہیں رکھوں گا، اسے تمہیں خود نکالنا ہے، اسے تمہیں خود نکالنا ہے اور تمہیں خود اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دے گا زمین ہی میں سے اللہ غلہ، لیکن تمہیں ہل چلانا ہے، زمین کو نرم کرنا ہے، بیج ڈالنا ہے، پانی سے اس کو سینچنا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے گی، اللہ ہی دے گا تمہارے ان دانوں کے عوض، ایک دانے کے عوض 700 دانے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک دانہ جو زمین میں کاشتکار نے رکھا، اس سے اللہ نے ایک پودا نکالا، پودے میں 7 پھلیاں لگائی، ہر پھلی میں 100 دانے دیے، ایک دانہ 700 کو لے کر آتا ہے، 699 اپنی طرف سے لے کر آتا ہے، ایک دانہ۔ یہ دیں گے تو ہم، اور یوں تم زمین کھود کے چلے جاؤ 10 کلومیٹر تک بھی زمین میں سے ایک دانہ بھی نہیں ملے گا، لیکن میں نے جتنی کوشش بتائی ہے اتنی کوشش کر لو، زمین کو نرم کرو، ہل چلاؤ، ٹریکٹر چلاؤ، دانہ ڈالو، برابر کر دو، پانی سے سینچ دو، انتظار کرو، یہی ایک دانہ 700 دانے لے کر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوگا اور تمہیں اپنے خدا کے وجود کی دلیل بنا ہوا ہوگا، اسی کو دیکھ لو۔ اللہ رب العزت ایک گٹلی زمین میں ڈالو، بس اتنا تم کرو، کوپل نکل آئے گا، ذرا بکریوں سے بچا لو، گرم سرد ہواؤں سے بچا لو اور اس کی تھوڑی سی نگہداشت کر لو، وہ جب اپنی ساق پر کھڑا ہو جائے، یعنی وہ اپنے پیڑ پر کھڑا ہو جائے، بس اس کے بعد تمہارا کام ختم۔ اب مجھے دیکھو، میں اس کو پتیاں دوں گا، پھول دوں گا، پھل دوں گا اور پورے درخت کو آموں سے لدا ہوا تمہارے لیے پیش کر دوں گا، ایک دو نہیں، ایک ایک درخت کے اوپر کئی ہزار آم نکلے گی، اور ایک گٹلی سے 20 25 30 50 سال تک آدمی کھاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی تو نہیں۔ اور اگر آپ اس گٹھلی کے نیچے کیا ہے دیکھنے کے لیے درخت کو کاٹ کے زمین کھود ڈالیے اور بڑے بڑے بلڈوزر لگا کر کے اس کے اندر سے آپ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر گھس جائیے، ایک آم بھی نہیں ملے گا، لیکن خدا کی بتائی ہوئی محنت کر لو، خدا کا سکھایا ہوا کام کر لو، پھر اس کے بعد دینا اس کی ذمہ داری۔ یہی ہے زراعت میں، یہی ہے تجارت میں، یہی ہے محنت مزدوری میں، یہی ہے صنعت و حرفت میں، ہر چیز میں یہی ہے۔ تم کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، تم اتنا کر لو بس، جب تم اتنا کر لو گے تو جعلنا لکم فیہا معائش، ہم نے زمین میں تمہارے لیے تمہاری زندگی کی ضرورتیں رکھی ہیں، اور جتنا حصہ تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ دے کر رہیں گے، لیکن ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں کاہل بننا نہیں ہے، ہم کو بے عمل نہیں بننا ہے۔ آج میرے عزیز و دوستو، بات لگنے کو چبھتی بری لگتی ہے، لیکن سچی بات کو غور سے سننا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، صحت و سلامتی والی تعداد مسلمان بے روزگار ہے، بیکار ہے، بے عملی کی شکار ہے۔ یہ کہنا کہ میں تلاش کر رہا ہوں نہیں مل رہی ہے، میں تلاش کرنا نہیں مل رہی، تو سب کے حق میں یہ جواب صحیح نہیں۔ ہاں، اکا دکے کے لیے اللہ نے زیادہ آزمائش رکھی ہوگی، وہ بیچارہ مسلسل کوشش کر رہا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور سے یہ بات صحیح نہیں۔ رکاوٹیں ہماری کھڑی کی ہوئی، ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ایسی نوکری چاہیے، اتنی بڑی زمین چاہیے، ہم کو اتنا بڑا شو روم چاہیے، کاروبار کرنے کے لیے اتنے لاکھ روپے چاہیے، ہمارا ایک اسٹیٹس، ایک معیار ہے،
اور ہم اسی معیار کی ضد میں اپنے کو بیکار و بے عمل رکھے ہوئے، اس کی ضد میں بیکار رکھے ہوئے اپنے کو۔ اگر آدمی یہ نہیں کر سکتا تو یہ کرے، یہ نہیں کر سکتا یہ کرے، یہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ نے بدن میں طاقت رکھی ہے مزدوری، مزدوری کرے، مزدوری عیب نہیں ہے۔ صحابہ مزدور نہیں تھے؟ کتنے صحابہ مزدور تھے؟ کتنے صحابہ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کے ہاں کام نہیں ملا تو یہودیوں کے کھیت میں کام کرتے، صحابی ہی یہودی کے باغ میں نالیاں صاف کرنے اور پانی کے درختوں کو ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، اور وہ روزانہ سیر بھر کھجوریں دے رہا ہے، اور ان کھجوروں پر کسی سے سوال کیے بغیر، کسی کا بوجھ بنے بغیر اپنے گھر کی روزی روٹی چلا رہا ہے۔ صحابہ میں اس کی مثال تک ہے، ذرا کان کھول کے ہم سنیں۔ صحابہ میں اس کی مثال بھی ہے، ہاتھ سے لولے ہیں، پیر سے لنگڑے ہیں، لیکن کسی کا بوجھ نہیں ہے، خود کما کے کھاتے ہیں، خود کما کے کھاتے ہیں۔ آج ایسا کوئی واقعہ ہو گیا تو میڈیا میں اور اخباروں میں اور سوشل میڈیا میں لوگ اسے عجوبے کے طور پر ڈال رہے ہیں، لیکن ایک وقت یہ تھا کہ مسلمانوں میں یہ بات کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ یہی سمجھتے تھے ہر ایک کو اپنی محنت کی کمائی کھانی چاہیے۔ اللہ نے طاقتور بنایا ہے، اللہ نے جسم کو اس لائق بنایا ہے، ہمیں اپنی محنت سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کسی کا بارے گرا نہیں بننا چاہیے۔ آج دنیا میں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، باپ بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم بڑے ہونے کے بعد اس کا بار ہے تو وہ بھی بیزار ہونے لگتا ہے، وہ بھی بیزار ہونے لگتا ہے، اور یہی تو رنجشوں کا سبب ہو جاتا ہے نا۔ کئی گھروں میں اسی لیے تکلیف ہو جاتی ہے کہ باپ کہتا ہے ہم کب تک پالیں، باپ کہتا ہے کہ کب تک تمہارے اوپر خرچ کروں، اب میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، اب میری کمر ٹوٹ رہی ہے، میں کب تک تم لوگوں کی پرورش کروں۔ اس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات باپ کے کہنے کی نہیں تھی، یہ بات بیٹے کے خود کے سوچنے کی تھی، اس کے خود کے سوچنے کی تھی، اس لیے کہ اسلام نے تو بھائی ایسی ہی تعلیم دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اگر روئے زمین پر تمہیں بسایا ہے، چاہے وہ تم دنیا کے اندر کسی زمانے میں لاکھوں میں رہے ہو، کسی زمانے میں کروڑوں میں رہے ہو، کسی زمانے میں اربوں میں ہو، اور بڑھ جائیں تو کیا ہے، جس مالک کی یہ کائنات ہے اس مالک کے ہاں کوئی کمی تو ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے زندوں کے لیے اور تمہارے مردوں کے لیے کافی بنا دیا ہے۔ پہلے قرآن میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کوئی دنیا کے مسائل کو لے کر اس اعتبار سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ دنیا کی عددی کثرت دنیا کے لیے یا حکومتوں کے لیے مصائب اور مسائل بن جائے۔ حکومت کب پال رہے ہیں؟ رعایا کو جو پالے گی۔ حکومتیں تو اپنے کو پالنے سے کبھی جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ سیراب نہیں ہو سکے، کبھی ان کا جی نہیں بھرا، کبھی ان کی نیت نہیں بھری، جب تک ان کو تخت و تاج ملا ہوا ہے انسانیت کا اور رعایا کا خون چوس کے اپنے خزانے آباد کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ تو وہ کب پال رہے ہیں ہمیں جو انہیں مسئلہ ہے کہ ہمیں پالیں گے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے بچوں کو مت قتل کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی ہم پالتے ہیں، انہیں بھی ہم ہی پالتے ہیں۔ آپ کو کون پال رہا ہے؟ جو اب موجود ہیں، جو اپنے بچوں کے ذریعے سے دنیا کی آبادی بڑھنا نہیں دینا چاہتے ہیں، ان کو کون پال رہا ہے؟ کیا ان کو کوئی مخلوق پال رہی ہے یا انہیں کوئی حکومت پال رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن نرزقکم، تم کو بھی ہم روزی دے رہے ہیں، وإیاہم، آگے ہمارے حکم سے قدرت سے جتنے آئیں گے سب کو ہم دیں، ہم دیں۔ اور رہ گیا رہیں گے کہاں، بسیں گے کہاں، دنیا تو اتنی ہے نا اور بڑی تو نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن کے مطابق گھٹ رہی ہے دنیا، سمٹ رہی ہے، بڑھ کہاں رہی، پھیل نہیں رہی۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں زمین کے سمٹنے کو کہ زمین کس طریقے سے سمٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زمین کو خود سکڑوا رہے ہیں،
محدود کر رہے ہیں، اللہ خود کر رہے ہیں، تو اللہ جانتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں دونوں کے لیے کافی نہیں بنا دیا؟ اس میں جتنے مردے ہیں اسی میں ہیں، اسی میں رہیں گے. وہ جل کے راکھ بنے ہوں، چاہے وہ دفن کر کے خاک بنے ہوں، جو بھی ہیں وہ اسی میں ہیں، کہیں نہیں گئے، سب اسی زمین میں ہیں. اسی زمین سے پیدا کیے گئے تھے، اسی زمین میں لوٹا دیے گئے ہیں. اور جو زندہ ہیں وہ بھی اسی میں ہیں. کسی زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہر، چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، اس زمانے اور بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی اور بڑی. آج دنیا آباد ہے، بڑے بڑے شہروں سے، بڑے بڑے قریوں سے، دیہاتوں سے دنیا آباد ہے. لیکن پھر بھی ابھی اتنی جگہ ہے اس دھرتی کے اوپر کہ اتنے اور لوگ پیدا ہو جائیں تو جی سکتے ہیں زمین کے اوپر. کیا پریشانی ہے؟ اور کیا یہ اللہ کا نظام نظر نہیں آ رہا ہے؟ جیسے وہ آگے نئے لوگوں کو بھیج رہا ہے، پرانے لوگوں کو زمین کے نیچے بھی تو کر رہا ہے کہ جو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں وہ زیر زمین ہیں، اور جو پیدا ہوتے جا رہے ہیں وہ زمین کے اوپر ہے. ایک سسٹم ہے اللہ کا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اس میں کسی کو کیا پریشانی ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے اللہ نے بیکار رہنے کو ممنوع قرار دے دیا. اللہ نے روزی روٹی کے لیے ہاتھ پیر مارنے کا حکم دیا. حمالی کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، آٹو چلاؤ، چھوٹی موٹی چیزیں، سبزی پھول ترکاری لا کر بیچو، ٹھیلا بنڈی پر ڈال کر گلی گلی پکار کر لے جا کر کے بیچو، سائیکل پر باندھو، اپنے بدن پر اٹھا کے لے جاؤ. اور کرنے والے نہیں کر رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، کتنے لوگ کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں حیدرآباد میں ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور ہر مشکل کام وہی کر رہے ہیں. وہ بھی ایک انسان ہے، ہر مشکل کام کر رہے ہیں. میں ہائی ویز پہ جاتا ہوں، اکثر سفر میں رہتا ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ جو ہے بڑی بڑی ہائی ویز کے اوپر کہیں کسی ڈھابے کے پڑوس میں یا کسی مسجد کے سائے میں یا کسی مندر کے بازو یا کہیں بھی کسی بھی سہارے کو لے کر کے پنکچر کی دکانیں کھولی. چھوٹا سا کھوکا ہے، ڈبہ، ہر خطرہ وہاں پر موجود ہے، لیکن ان سب خطروں کے باوجود بھئی ایک ذریعہ ہے، ہمیں یہ ذریعہ سمجھ میں آیا ہے، یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور آنے جانے والی سواریوں کو بنانا، درست کرنا، ان کے پنکچر بنانا، اور یہاں سے کما رہا ہے اور اپنے وطن میں بھیج کر کے اپنے وطن میں بچوں کو پڑھا رہا ہے، اپنی ماں کو چھیکے چننے سے بچا رہا ہے، اپنے بوڑھے باپ کو مزدوری کرنے جانے سے روک رہا ہے، اور یہاں سے کما کے بھیج رہا ہے. اگر وہ کما سکتا ہے تو حیدرآباد کا کیوں نہیں کما سکتا؟ حیدرآباد کا بھی کما سکتا ہے، وہ کام اس کو کرنا آتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ عزت سے بھیک مانگے بغیر کما کے کھانا چاہتا ہے، اور ہم اپنے باپ کا بوجھ بن کر کے رہنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ چاہے ہم لٹ جائیں لیکن ہماری انا متاثر نہ ہو، ہماری شان متاثر نہ ہو. یہ ہم سوچتے ہیں. اس نے ہمیں برباد کر دیا، اس نے ہمیں تباہ کر دیا. آج جو ہے کاریگروں کی ضرورت ہے. بڑھئی کتنا کماتا ہے؟ آپ ایک بڑھئی کی زندگی کو دیکھیے اور اس کی کمائی کو دیکھیے. کارپینٹر کہتے ہیں نا بڑھئی کو، تو بڑھئی کتنا کماتا ہے؟ اب پینٹر کتنا کماتا ہے؟ اس کا کام صرف جو ہے کلر کرنا ہے، گھروں میں گتا لینا اور کلر کر کے دینا ہے. وہ کتنا کما رہا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹریشین کتنا کماتا ہے، اے سی الیکٹریشین کتنا کماتا ہے، موٹر میکینک کتنا کماتا ہے. وہ کما سکتا ہے. اگر دیانتدار ہو تو ایسے لوگوں کے تو پیچھے لوگ پھرتے ہیں. اگر کاریگر دیانتدار ہو تو لوگ اس کے گھر آ کے خوشامد کر کے اپنی قیمتی لاکھوں کی کروڑ کی کار میں بٹھا کے لے جاتے ہیں. ایک معمولی سا آدمی اس میں بیٹھا ہوا ہے، کائے کے لیے بیٹھا ہوا صاحب؟ نہیں صاحب کاریگر ہے، ہمارے الیکٹریشین کی ضرورت ہے، گھر میں پلمبر کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پائپ ٹوٹ گیا ہے، تھوڑا سا نقصان ہو گیا ہے، تو اس نے خریدی یہ کار 1.5 کروڑ میں اور اس میں بٹھا کے لے جا رہا ہے فقیر کو. کیوں بھائی؟ محتاج ہے. اللہ نے محتاج بنایا امیروں کو فقیروں کا، اللہ نے محتاج بنایا فقیروں کو امیروں کا. اس کا یہ جو ہے 2 وے سسٹم ہے. مالدار نادار کا محتاج ہے،
اور نادار مالدار کا محتاج ہے۔ سیٹ صاحب سیل مین کے محتاج ہیں اور سیل مین سیٹ صاحب کی دکان کے محتاج ہیں، اور امیر آدمی ڈرائیور کا محتاج ہے اور ڈرائیور کسی کے ہاں ڈرائیوری کرنے کا محتاج ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کی گھروں کی آرام پسند عورتیں گھر میں ماؤں کی اور ماماؤں کی اور جو ہے کھانا پکانے والوں کی اور صفائی کرنے والوں کی محتاج ہیں، اور یہ بھی محتاج ہیں کہ ان کو کسی کے گھر میں کام مل جائے اور کچھ تنخواہ مقرر ہو جائے۔ اللہ نے 2 وے سسٹم رکھا ہے، ان کو چھوٹوں کا محتاج بنایا، چھوٹوں کو بڑوں کا محتاج بنایا، رئیسوں کو غریبوں کا محتاج بنایا، غریبوں کو رئیسوں کا محتاج بنایا۔ مالدار ناداروں کے بغیر جی نہیں سکتے اور نادار مالداروں کے بغیر نہیں جی سکتے۔ ایک سسٹم ہے اور کامیاب سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہم کام نہیں کر رہے، ہم کام کرنے کے لیے ایک مقرر کرتے ہیں، ایسا ویسا ویسا۔ ارے بھائی، اب آپ 3 سال گزار دیے یہ دیکھ کر کے کہ کم سے کم 30,000 کی تو ملنی چاہیے نوکری، 20,000 کی تو ملنی چاہیے، چلو تو اس میں آپ نے 3 سال گزارے اور آپ کو مل رہی تھی 10,000 کی نوکری، تو 10,000 کی نوکری کی 3 سال میں کتنے کما لیتے آپ؟ اور اگر ان پیسوں سے یا تو تجارت کر کے 50,000 کمانے کے قابل ہوتے، یا آپ کا یہ ایکسپیرینس اور تجربہ آپ کو آپ کی چاہت والی تنخواہ دلا دیتا۔ بیکار رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بیکار رہنے سے تو 2 کوڑی نہیں ملی ہم کو، نہ ایکسپیرینس ملا۔ آج بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر آپ کی ڈگری سائڈ میں رکھو، کب سے کام کرتے ہو، کہاں کہاں کام کیا ہے، یہ پوچھ رہے۔ تو ایکسپیرینس تو بنتا، اسی کو فائدہ سمجھ لیتے، اسی کو نفع سمجھ لیتے اور کر لیتے، وہ 8,000 کی 6,000 کی ہی صحیح کر لیتے۔ لیکن نہیں، جب تک وہ ہماری چاہت والی نہیں ملے گی، اس واسطے کہ بھائی جب ہماری ماں بچی کو دیکھنے کے لیے جائے گی تو وہ لوگ پوچھیں گے کیا تنخواہ ہے، اور جب تک ہم بڑی تنخواہ نہیں بتائیں گے کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہذا بڑی تنخواہ کی اب عمریں کھپاتے رہو، خراب کرتے ہو بڑی تنخواہ کے انتظار۔ اب پتہ نہیں کب ملے اور جب نہ ملے، جب تک شادی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بے حسی کو، بے فکری کو، لاپرواہی کو، غفلت کو معاف فرمائے، ورنہ یہ ہمارا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اسی گناہ پر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اپنی پکڑ میں لے لے تو کوئی بعید نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے ہمارا بے حس ہونا، بے فکر ہونا، ہنروں کو نہیں سیکھنا۔ اپنے پاس کوئی نہ کوئی ہنر رکھو۔ پرانے لوگوں نے کہا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو ہنر مند ہے وہ دنیا میں کہیں بھی جائے گا عزت پائے گا، جو علم والا ہے وہ دنیا میں کہیں جائے گا عزت پائے گا۔ اپنے مال سے عزت نہیں ملتی، اپنی دولت سے عزت نہیں ملتی، اپنی شانوں سے عزت نہیں ملتی، اپنے خاندان سے عزت نہیں ملتی، اپنے بڑوں کے بڑے بڑے کارناموں سے عزت نہیں ملتی۔ عزت ملتی ہے یا تو تمہارے پاس علم ہو یا تمہارے پاس ہنر ہو، ہنر ہو یا علم ہو۔ علم ہو تو جہاں جاؤ گے خودداری سے جیو گے، اور ہنر ہوگا جہاں جاؤ گے خودداری سے زندگی گزارو گے۔ ہنر ہونا چاہیے آدمی کے پاس۔ ہم کوئی ہنر کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ہنر کا مطالبہ ہے، تقاضا ہے، مارکیٹ میں ہنر مندوں کی کمی ہے۔ ہر ہنر کے لیے، لوہار کے لیے لوگ ترس رہے، سنار کے لیے لوگ ترس رہے، ہر ہنر کے لیے ترس رہے۔ ہم ہنر مند کیوں نہیں بنتے اور اپنے بچوں کو کیوں نہیں بناتے؟ یہ بہت بڑا قصور ہے میرے دوستو۔ ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس قوم میں بے عملی ختم ہو جائے، ہمارے اندر سے بیکاری ختم ہو جائے، ہم کچھ کریں، کچھ کرنے والے ہو جائیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بوڑھے کر رہے ہیں، لیکن ان بوڑھوں کو کرتا ہوا دیکھ کر بھی ہمارے جوانوں میں کرنے کا شوق نہیں پیدا ہوا کہ وہ دیکھیں کہ بھئی ان سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی کچھ کرنے والے بن جائیں۔ کرنا چاہیے۔ آج بھی میں جانتا ہوں دیہاتوں میں، شہروں میں، جن کے بچے کوئی ہنر سیکھ کر کچھ کر لے رہے ہیں، اپنے ماں باپ پر رحم کھا کر، اپنے گھر کی مشکلات کو دیکھ کر، اپنے گھر میں پلی اور جوان ہوتی بہنوں کو دیکھ کر جو بچے محنت کر رہے ہیں، ان بچوں نے اپنی محنت سے اپنے بہنوں کو عزت سے بیاہا ہے۔ باپ نہیں کر سکا، لیکن بھائی نے عزت سے اپنے بہن کو بیاہا ہے، اپنے گھر کی مجبوریاں دور کی ہیں، اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے، اپنے پریشانیوں کو ختم کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ہنر سیکھ لیا ہے اور اس ہنر سے اپنے گھر کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ لیکن ہم میں یہ مثالیں بہت کم ہیں۔
بہت کم ہے یہ مثالیں. ہر ایک کے مقابلے میں کم سے کم 50 مسلمان بیکار ہیں. بیکار کچھ نہیں کرتے. کچھ تو کرو اللہ کے بندو، کچھ کرو، بیکار مت رہو. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بھی کچھ کرو، اپنے سے چھوٹوں کو پڑھاؤ. پہلے زمانے کا بھی جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی، اس کے اندر بہت سے نقطے دفے ہیں. اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ قدیم زمانے کا تعلیمی نظام چاہتے ہیں، اور اس قدیم زمانے کے تعلیمی نظاموں میں ایک دفعہ انہوں نے یہ رکھا ہے، وہ یہ کہ سینئرز جونیئرز کو پڑھائیں. سینئرز جونیئرز کو پڑھائیں گے. یہ پہلے زمانے کا طریقہ تھا. استاد ایک جماعت کو پڑھاتا رہتا تھا اور اس کے نیچے والی جماعت کو وہ پڑھاتے تھے اور اس کے نیچے والی جماعت کو وہ پڑھاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا یہی سسٹم کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت تو احادیث و تفاسیر پڑھا دیتے تھے آخری جماعت کو، اور وہ آخری جماعت نیچے والوں کو مشکات پڑھاتی تھی اور وہ نیچے والوں کو ہدایہ پڑھاتی تھی. نیچے پورا مدرسہ چل رہا ہے ایک ہی مدرس پر. تو ٹیچرز کے شارٹیج کو ختم کرنے کے لیے اس کی بھی سفارش لائی گئی کہ سینئرز جونیئرز کی تعلیم کا بندوبست کریں. ہم یہ سب چیزیں کیوں؟ خود ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ اگر میں اب جو ہے گریجویشن کر رہا ہوں، ڈگری کالج میں ہوں، تو میں انٹرمیڈیٹ والوں کو اور ایس ایس سی والوں کو پڑھا کر امتحان کی تیاری کرا کے ان کو کامیاب کرانے کے لیے ایک اچھی محنت کر سکتا ہوں، جس سے میرا علم بھی تازہ ہوگا اور میری اگلی پڑھائی کے لیے بھی مدد ملتی رہے گی، اور کچھ بچے کامیاب بھی ہو جائیں گے اور مجھے ٹیوشن بھی مل جائے گا جو میری فیس کے لیے کام آ جائے گا. ایسا کیوں نہیں سوچ سکتے ہم؟ بیکار پھرتے رہنے اور بار بار فیل ہوتے رہنے اور سالے سال فیل ہوتے رہنے کے کیا فائدہ ہے؟ کیا عزت ہے اس میں؟ کیوں نہیں ہم محنت کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم کام کر سکتے؟ اس لیے میرے عزیزوں دوستو، آج میں نے آپ کو اس کی طرف اس لیے توجہ دلائی کہ ایک بڑا دل خراش اور تکلیف دہ واقعہ ایک شہر کے بستی کے اندر کچھ اچھے سمجھدار تعلیم یافتہ لوگوں کے ذریعے سے سامنے آیا، جس کا ہمیں کچھ اندازہ تو تھا. اور میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے حیا کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے، کیسے اپنی ہی برائی لوگوں کے سامنے ذکر کریں. لیکن عبرت کے لیے بتاتا ہوں کہ وہ لوگوں نے کچھ تعاقب کیا، کچھ ان کو خبریں ملی تو کچھ تعاقب کیا، تو یہ چیز سامنے آئی کہ کئی بڑے بڑے غیر مسلم مالدار جو کافی بڑے کاروبار کرتے ہیں، ان کے ہاں روزانہ اچھی خاصی تعداد میں مسلم لڑکیاں اپنی معیشت کی معاش کی ضرورت سے مجبور ہو کر صرف اس بات پر تنخواہ دی جا رہی ہیں کہ یہ وقت آئیں اور یہ وقت تک ان کی اولاد اور ان کے بچوں کے ساتھ ان کی خواہشات کے مطابق رہ کے چلے جائیں اور ان کو تنخواہ ملے. اور یہ مسلم لڑکیاں بھی کما رہی ہیں. یہ حضرات ایک کے ماں باپ کے پاس پہنچے اور ان کی والدہ سے کہا کہ دیکھو ایسی ایسی بات سامنے آئی ہے. تو ماں کہنے لگی کیا کریں گے، ہماری مصیبتیں ہیں، بچی کچھ کر کے لا رہی ہے تو اچھا ہی تو کر رہی ہے نا. تو ماں یہ کہی. اب آپ بتائیے کہ RSS نے ایک نظریہ بنایا تھا اور یہ بات حیدرآباد میں تو بہت چلائی گئی تھی سقوط حیدرآباد سے پہلے کہ بھائی تمہاری ماؤں کو، تمہاری بہنوں کو ان مسلمان نوابوں نے داشتائیں بنا کر رکھا تھا، اب اس کا انتقام لینا. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صرف غصے میں آنے کے بجائے شعور میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم غصے میں آتے ہیں، ہم جذبات میں بھڑکتے ہیں، ہم ایک چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ کے اس کے بعد سمجھتے ہیں مسئلہ کا حل ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. آپ کے اس اشتعال کو دیکھ کر وہ جشن منائیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے، دیکھو ہم نے ان کا دل جلا دیا اور جلانے میں کامیاب ہو گئے. یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. صبر کرو اور ایک انقلاب لاؤ اپنے گھروں میں، عزت کا انقلاب، حیا کا انقلاب. اور جتنے لوگ ہیں اگر اپنے خاندان میں اور اپنے پڑوس میں کوئی بچی خوبصورت ہے لیکن غریب ہے تو غربت کی وجہ سے وہ ان بیاہی نہ رہ جائے. مالدار ہے مگر بد شکل ہے تو بد شکلی کی وجہ سے وہ ان بیاہی نہ رہ جائے. سب کچھ ہے مگر پڑھی لکھی نہیں ہے
تو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ ان بیاہی نہ ہو جائے، اس کا انتظام کرو، اس کے لیے آگے بڑھو اور خود پیشکش کرو اور خود نکاح کر لو۔ اللہ سے یہ کہو اللہ یہ میری پسند کی تو نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی امت کی عزت، آپ کے بندوں کی عزت کے لیے، آپ کے حبیب کی امت کی عزت کے لیے اپنی پسند قربان کی ہے، تو اسی عمل کو قبول کر لے اور اس گنہگار بندے کو معاف کر۔ اللہ سے اس کا سودا کر لو، ایک غریب کا کام بناؤ، اللہ سے اس کا سودا کر لو۔ اگر یہ بچیاں یوں بیٹھی رہیں گی تو پھر جسم فروشی کرے گی، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے بیچنے کے واسطے، اس کا ذمہ دار وہی ہوں گی، یا کل ہمارے نبی کے سامنے ہم بھی شرم سے سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں پا سکتے۔ اس لیے میں نے خاص طور سے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی کہ ہمارے نوجوان کام کریں، ہمارے نوجوان کمائیں، ہمارے نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اپنی آمدنی اور اپنے بہنوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنے باپ کے مددگار ثابت ہوں، کچھ کریں۔ نہیں کریں گے اتنے پیارے اور حیادار حبیب کی امت اس قدر رسوا اور ذلیل ہوگی، کس کا بستر بنے گی اور کس کے پیروں تلے رو دی جائے گی۔ اللہ اکبر، عرش کانپ اٹھے گا اور خدا کے غضب کو ہمارے لیے اگر جوش میں آ گیا تو ہم کہیں کے دیکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں جوش کے بجائے ہوش نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جذبات کے بجائے کچھ کر کے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نکمے اور اپاہج امت بن کے نہ رہیں، بلکہ ہم کچھ کرنے والی زندہ قوم بن کر کے رہیں۔ اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا